فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ، فرما ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کئی طبقات پر پیدا کیا، یعنی سارے ایک جیسے نہیں، کی کئی قسمیں، کئی کیٹیگریز، ان کے کئی طبقات ہیں۔ ایک قسم وقت ولادت ساری زندگی میں رہا، مگر جب مرنے یولد مؤمنا ویحیا، ساری مرنے کا وقت کافر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الغضب، غصے سے بچ، فإنہ جمرۃ علی قلب ابن آدم، کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا، دل پر چنگاری۔ تو سرکار فرماتے ہیں الا ترون الی انتفاخ اوداجہ، اگر تمہیں ویسے نہیں پتا چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں؟ توحید و رسالت خانہ توحید و رسالت خانہ دنیا میں لگانے نکلے۔ بسم اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا ایوہ علیہ الصلاة والسلام وعلا آلہ الصلاة یا وعلا آلہ صحابی یا سیاخ مولائی دائم علی خیر والمحاسن فجوہر تاج بسلی علی خدایا۔ اللہ تبارک و تعالی جلالہ نوالہ اسم کائنات حامی قائد الجناب صفا صلی اللہ وصحابہ دربار گہربار میں درود و سلام۔ السلام علی جلال کے لبیک اللہ صلی 30ویں سالانہ فامد، اور آج ہماری میری دعا ہے خالق جلالہ قرآن و کفامت اور قرآن و بلاغت، اور اس پر آج کا موضوع نہایت انسان کے انسان ہر چیز قسم انسان کی یہ بات بھی ہے کہ کی سب سے کتاب قرآن مجید، اس کا انسان پر بحث قرآن میں انسان اللہ کس طرح انسانوں اس لحاظ سے بھی آج کا انسان دعویٰ کر انسانیت کیا ہے۔ قرآن مجید برہان آیات انسان کی اقسام صلی اللہ علیہ خلاصہ بیان، قرآن مجید برہان اختصار کے ساتھ صفات ہیں، انسان ضعیف، انسان کو مشکل، ایسے ہی انسان کو اللہ کے خرچ، ایسے ہی انسان کو قرآن مجید طاغی، انسان کو دور والا کہا، انسان کو عجوب، اور اسی طرح انسان کو ضال، اللہ کی انکار کر خسارے جھلک ہے انسان کی جلال نے قرآن مجید لفظ استعمال کی۔ خلق اللہ نے تعارف کمال اظہار کی حصی اور باطنی اکٹھا ہوا، آدمی میسر نہیں اسلام و دانا غبارے راہ کو نگاہ آخر قرآن انسانی جہاں نقائص وہاں پہ تعمیر ترقی کے لحاظ سے ایسا نمونہ اور ایسا یار کمال خار سے لقد کان لی رسول اسوہ حسن، بغیر کسی قید اطلاق کے، یہ نہیں آپ پڑھنے کے انداز میں تمہارے لیے یا آپ طواف کرنے کے انداز میں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ فرمایا لقد کان، کروڑوں اگر بات پاک سے ہر ادا میں تمہارے لیے اتنے کامل، بڑے سے بڑا انسان بھی، بڑے سے بڑی چمک والا بھی، یہاں سے اب کمال جتنا بھی پھر یہاں سے اپنے آگے کہیں اونچا کمال نظر۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معزز صلی اللہ کے تذکرہ کے کائنات جل جلالہ انسانیت کے ذریعے اپنا، جس نے انسان کو اور یہ جان اور سارے انستدا تفاصیل ہر ادا کی قیامت، اصل میں اس موضوع بیس ہے وہ رسول پاک در من الفاظ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روایت کی مسند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خلق اللہ ثلاثۃ اصناف، رب ذوالجلال نے انسان قسم کی اقسام ہے بڑی، رسول پاک طبیب انسانی، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں انسانیت مشاہدہ اور نہ ہی مطالعہ کسی اور کا، اس بنیاد پر آپ نے انسان ازل سے ابد تک کو سامنے رکھ کر پھر ان پاک صلی آدم کے مجھ پر امت، اور یہاں امت کا لفظ انسانیت کے معنی میں امت سے مراد امت اجابت نے دعوت، اجابت انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور دعوت ہے پوری انسانی، تو چونکہ آگے پاک صلی اللہ نے میرے سامنے سب امت کو بتایا کہ اور کافر، تو پتہ چلا کہ یہ بڑا وسیع دائرہ تھا، امت مراد ہے دعوت ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی یہ خطبہ سند انسان تعارف، انسان کی کیٹیگری پہچاننے کے لحاظ فرمایا خلق اللہ الانس ثلاثۃ اصناف، اللہ نے انسان کی ان قسمیں بیان کر، یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کس طرح کے انسانوں میں اگر کمی ہے تو آج اللہ مانیں گے قیامت، صنف کل بہائیں، انسانوں کی ایک قسم کہلاتے تو انسان ہیں، صنف کل بہائیں، ویسے تو بہائم علیحدہ ہیں، انسان علیحدہ ہے، انسانوں کی ایک قسم اپنے معیار میں، کردار میں، اطوار میں
چال چل حیثیت وہ کیسے ہیں؟ کل بہائم کی طرح۔ اس پر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ، لہم قلوب لا کے دل تو ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ آنکھیں تو ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کے پاس کان تو ہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ ایک قسم ہے انسانوں کی، ان کا شکل، ان قد قامت اس لحاظ سے تو، مگر اپنے کردار کے لیے بہائم۔ پھر آیت سے پتہ چلا کہ بہائم جو حقیقت میں بہائم ہیں ان کا بہائم ہونا عیب نہیں، انہیں جس طرح کا بنایا گیا ویسے ہی ہے، اور یہ بنائے انسان گئے ہیں اور کردار میں بہائم ہیں۔ پھر ان بہائم حقیقت میں گئے گزرے، وہاں تو عقل نہیں، ان پر افسوس نہیں۔ اگر وہ بہائم ہیں تو انہیں رب نے بہائم بنایا ہے، بہائم ہے وہ، کوئی اپنی کسی غلطی سے تو بہائم نہیں بنے ہوئے۔ اور یہ جو لوگ ہیں رب نے انسان بنا، اللہ نے ان کو عقل دی اور ڈنگر ممتاز کی مخلوقات بنا، لیکن یہ پھر بھی اپنے وصف اور کردار میں ان جیسے تو پھر اس بنیاد پر قرآن نے کہا بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کے جو رسول پاک بیان کی، وہ بہائم کی۔ دوسری اجسادہم اجساد بنی آدم و ارواحہم ارواح الشیاطین، ان کے جسم جو ہیں وہ تو بنی آدم مگر ان روحیں معاذ اللہ شیطانوں۔ اجسادہم اجساد بنی آدم، جسم وہ بنی آدم والے، ارواحہم ارواح الشیاطین، شیطانوں۔ یہ پہلی سے ہٹ کر قسم بیان کی، اور یہ بات وجہ زیادہ تیسری قسم صنف ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل، تیسری قسم انسان وہ کہ جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، ان انسانوں کو اللہ اپنے سائے میں جگاتا کی۔ پھر آگے وہ ابدال ہیں سب سے اعلیٰ شان۔ تو اس طرح سید عالم نور مجسم معظم صلی اللہ اقسام بیان کر یہ واضح کر دیا کہ کہاں انسانیت کس پہ کر، کہاں ان ناراض ہے کسی جگہ جب وہ بولا جاتا اور پایا جاتا۔ اور قرآن مجید برہان رشید جو ظاہری شکل و صورت ہے انسان کی، اس پر حکم لگاتے ہوئے کہ ویسے تو یہ اتنا خلق اللہ آدم، جلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پہ پیدا کی، ابن آدم اس کا شرف ہے، عام اس کی صورت خاص، اور یہ ایک بڑا تفصیل حضرت آدم علیہ۔ لیکن یہ جو خلاصے کے ہم دیکھتے ہیں انسان مستقل قامہ ہے قد، اور اس قد بت کے لحاظ سے صرف اسی کو اگر دے، اس کے قد ایک شان و شوکت ہے، ایک عظمت ہے۔ یہ احسن جو چار ٹانگوں والے ہیں سمجھے، بالآخر ٹانگیں نیچا دکھاتی، شرف کے سر بلندی کھاتے نالیوں کھالیوں صحراؤں چراگاہوں، اور یہ وہ ہے کہ اللہ نے سر فٹ ایسے، اس کو پھر یہ ہے کہ پیچھے جھکتا نہ، پھر پیچھے جھکتا نہ، ہاں جھکے تو اپنے رب کے سجدے۔ تو جب اللہ نے اس کے اعضاء کو فکس کر، اس کی جو صلاحیتیں دیتے اتنا اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی عقل اور ساری صلاحیت، 5 سینس، حواس خمسہ ہیں، حواس باطنہ، یہ ساری چیز اس کو ان دو کا حق ادا نہیں دھکا دیا۔ دل تو ہے ایسا پرزا فقاہت والا، اور کسی کے پیکر دھڑکنے والے، مدغا تو ہر جگہ پہ حق دیکھ کر حق کو مان جا، حق کا پیغام اوروں تک پہنچانا، یہ بنیادی طور پر انسانیت کی شرطیں ہیں کہ یہ شکل انسان میں انسانی ہے۔ اور پھر آگے اگر شیطانی ارید اہل حق پہ حملہ شروع، تو یہ ساری انسانی خسارے۔ آج لفظ انسان بول کر جو لوگ انسانیت کو مذہب قرار دیتے، انسانی نقطہ نظر سے یہ چلو اور کچھ انسانی حقوق ہیں ان اس طرح کر لو، تو یہ اکثر مقامات پر انسان اور قانون انسان خلاف بولے جا رہے، انسان کی حد سے خود بہر کردار کی، اللہ کی تو کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اب اسے پھر مزید انسانیت کے نام پر کس چیز گنجائش دی، اور کس چیز، وہ تو ہے ننگے انسانیت، وہ ہے وہ انسانی تقدس کو پامال کرنے والا ہے۔ جب انسان ہو کے اس نے اللہ کو ایک نہیں، انسان ہو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ آخری نبی، آخری، جب انسان ہو کہ اس نے قرآن کو، اب اس کے بعد کون سی اس کی حیثیت ہے کہ جس کے پیش نظر کہا جائے کہ چلو انسانی نقطہ نظر، وہ انسان ہی سے تو بغاوت کر رہا ہے، انسانی حیثیات کو پامال کر رہا ہے، اور اس کے بعد ڈنگروں کا وصف اختیار کیا، شیطانوں روپ اس نے اختیار کیا، جس کی بنیاد پر وہ انسانیت بنیاد پر ملنے والی دولتیں یعنی شرعی طور پر احکامات ہیں، اس سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس سے بھی
اس موضوع میں ہمیں کافی مدد مل، بڑا تحفہ ہے۔ امام بغوی شرح السنہ اس حدیث کو روایت پر 8 ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر جو علوم غیبیہ کے لحاظ سے بڑی من تقریر قرار دی، اور اس کے الفاظ ہیں کتابوں ہزاروں، جو ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو سنہ میں مروی ہے وہ حدیث نمبر 4038 ہے۔ اس میں لکھا ہے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بعد العصر فصلی العصر یوم بنہار فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ فی مقامہ ذلک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد خطبہ دیا، قیامت تک کی ہر شے بیان کر، فما ترک شیئا الی یوم القیامہ الا ذکرہ، تو نکرہ تحت کوئی بھی ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ فی مقامہ ذلک، مقام کی، حافظ من حافظ و ناسی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نہیں، آگے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ بیان کر۔ اس حدیث کا ایک حصہ اس موضوع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ویسے حدیث کہ کیا کیا بیان فرما، ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کئی طبقات پر پیدا کیا، یعنی سارے ایک جیسے نہیں، کی کئی قسمیں، کئی کیٹیگریز، ان کے کئی طبقات ہیں۔ نمبر 1 فمنہم من یولد ویحیی ویموت، ان میں سے ایک قسم وہ وقت ولادت ساری زندگی من رہا، مگر جب مرنے، یولد مؤمنا ویحیی ساری ویموت، مرنے کا وقت کافر۔ دوسرے نمبر من یولد کافرا ویحیی کافر ویموت، وقت ولادت بھی کافر، زندگی بھر کافر، مگر جب فوت ہونے کا وقت تھا تو کیونکہ احادیث میں بہت وسعت ہوتی ہے اور پھر بعض احادیث کا تعارض بھی آپس میں آ جاتا ہے، تو شاید ذہن میں یہ آئے کہ یولد کی طرح ابواہ یحودانی و سرانی و جسانی، کہ ہر بچہ مراد اسلام پہ، پھر والدین اسی بناتے ہیں، یہاں جو ہے وہ کس میں بنائی گئی، یولد پہلی کی ولادت تو زندہ بھی مومن ہی رہا لیکن وقت وفات کافر، اور دوسری کس ولادت کافر تھا، یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت، تو اس میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے، یعنی کس بنیاد پہ کافر کہا جا رہا ہے۔ پہلا وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو مومنین کے گھر پیدا، دوسرا وہ ہے کہ پیدا ہوا تو کافروں کے گھر پیدا، اگرچہ اپنے تو یولد فطرہ ہے لیکن والدین کے لحاظ سے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، بنیاد پر وہ پہلا مومنوں کے گھر پیدا ہوا، مومن ہی زندہ رہا، وقت وفات کا آیا تو معاذ اللہ، اور دوسرا کافروں کے گھر پیدا ہوا اور ساری زندگی کافر ہی رہا کہ جب موت کا وقت تھا۔ تیسرے نمبر پر طبیب انسانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقسام انسان بیان کر فرماتے ہیں فمن من یکون سری الغضب سری الفی، کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو غصہ آتا بھی جلد ہے اور اترتا بھی، سری الغضب سری الفی، اور ساتھ یہ کہا کہ وَإِحْدَاهُمَا بِالْ، یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا، اگر آتا جلدی ہے تو ادھر بھی تو جلدی ہی جاتا ہے، ایک کے ساتھ بیلنس۔ چوتھے نمبر وَمِن مَن يَكُونُ بَطِيَّ الْغَضَبِ بَطِيَّ الْفَيْ، تم میں سے کچھ وہ ہیں غصہ دیر سے آتا اور پھر اترتا بھی دیر سے، آنے کے بعد اترتا، فرمایا فَإِحْدَاهُمَا بِالْ، یہاں بھی جو ہے وہ بیلنس ہو، دیر سے آیا ہے مگر اتنا زیادہ دیر رہا ہے پھر تو یہ معاملہ آپس میں بیلنس ہو۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا پھر خیاروں کو من یقی الغضب، تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتے وقت تو دیر لگا لیکن غصہ اترتے وقت جلدی اتر، یہ تم میں سے خیار ہیں۔ خیارکم من یقی الغضب سری الفی وشرارکم من یکون سری الغضب بطیء الفی، میں سے شرار وہ خیار کے مقابلے شرار کہ جن کو غصہ آ تو جلد جائے مگر اترتے وقت دیر لگے۔ ایک ایک حدیث پاک سے امت کو اور امت کی رہنمائی کی، اور یہ کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی مزاج، اپنے مولات، امتحال، اور پھر کوشش کہ اگر شرار سے بن رہا ہے تو خیار کی طرف اور اپنے مزاج بدلنے کی۔ اور کون انسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے انسان کتنے کروڑوں پہلو رہنمائی کے لحاظ سے ہر جہت میں، ہر علاقے کے لوگ، ہر معاشرے کے لیے، ہر ماحول کے، ہر زمانے کی رہنمائی کرنے کے لیے بھی تو درکار ہے۔ جس شخص کو صرف ایک علاقے کے لوگوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے، نشیب و فراز کا، باقی دنیا میں کہیں گئے ہی نہیں، کو جانتا ہی نہیں، تو باقی کیسے رہنمائی؟ اپنے گاؤں کے لوگوں کی رہنمائی کرے گا زیادہ سے زیادہ، اپنے ضلع کے لوگوں کی، باقی پوری اس کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یا جس وقت ہے اس کا تو پتہ ہے، پہلی صدیوں کا پتہ نہیں، یا جب ہے اس وقت کا تو پتہ ہے، بعد والی کا پتہ نہیں۔ یہ صرف ایک انسان ایسے جنہیں رب ذوالجلال نے تاجدار خط بنایا،
اور پھر جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا تھا. کوئی لوگ کہتے ہیں نبوت کے لیے یہ ما کان اور ما یکون کی کیا ایسی یہ تعلق ہے ما کان اور ما یکون کا کہ ہر معاشرہ ماضی کا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں اس سے پہلے کا ہر زمان اس زمانے کا ہر علاقہ اس علاقے کا ہر معاشرہ ہر طرح کی جنریشن لوگوں کی عادتیں لوگوں کے معاملات لوگوں کی سیرت کردار اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں تھے ظاہری حیات میں اس وقت عجم میں کیا ہے عرب میں کیا ہے ایشیا میں کیا ہے افریقہ میں کیا ہے لوگ کیا چال چلن ہے اور پھر 1 صدی بعد کیا ہوگا 2 صدی بعد کیا ہوگا 10 صدیاں بعد کیا ہوگا قیامت تک کیا ہوگا یہ ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے آپ کی رہنمائی کہ ہم پر اللہ کوئی رہنمائی بندہ کر ہی نہیں کہ کسی کے پاس اتنی روشنی نہیں کسی کے پاس اتنا اجالا نہیں کسی کی اتنا وسیع معلومات نہیں کسی کو اس قدر حالات کا مطالعہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رب الجلال نے ما کانا کا بھی دیا ما یکون کا بھی دیا تو یہ حکمت تھی کہ انہوں نے قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے اور قیامت تک کے انسان نے ان کے در سے لینا ہے قیامت تک کے انسان کی رہنمائی انہوں نے کرنی ہے اور انسان کئی طرح کے ہوں گے کئی علاقوں کے ہوں گے کئی مزاجوں کے ہوں گے کئی طبیعتوں کے ہوں گے کئی معاشروں کے ہوں گے کئی برادریوں کے ہوں گے تو ہر ایک کے لحاظ سے یہ جامع مطالعہ رکھتے اور ہر ایک کی جامع رہنمائی کریں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو پھر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ یعنی لکم کے اندر اس وقت جو عرب میں تھے یا عجم میں اور دوسری صدی میں تیسری میں آج کے قیامت تک کے وہ سارے لکم میں شامل ہیں کہ تمہارے لیے ان موجود ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انسان کے بارے میں یا جو بھی آپ نے ہدایات دیں تعلیمات دی اور کوئی کروڑواں حصہ بھی اس کا نہیں دے سکتا انسان کو آپ انسان کے سب سے اور آپ نے انسان کے سارے مسائل کو حل فرمایا یہاں اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الغضب غصے سے بچ فإنه جمرۃ علی قلب ابن آدم کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہو دل پر چنگاری حصی طور پر اب دل ایک نرم سی چیز ہے اس پہ انگارہ ہو تو اس کا کیا بنے اور دل پر چنگاری ہو تو پھر بندے کی رونی حالت کیا ہوگی تو سرکار فرماتے ہیں الا ترون الی انتفاخ اوداجہ اگر تمہیں ویسے نہیں پتا چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں الا ترون کیا تم دیکھتے نہیں ہو الی انتفاخ اوداجہ اس کی رگیں جو ہے غصے میں پھول جاتی وہ حمرت عینیہ اور آنکھیں ہو جاتی یہ بطور دلیل پیش کیا کہ باطن میں دل پر معاملہ بیت رہا ہے غصے کی حالت میں رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اب یہاں یہ چیزیں ذکر کر کے پھر ساتھ کرم برائے کرم یہ ہے کہ علاج بھی فمن احس ذلک فلیدتجہ فرمایا جس پر ایسی کیفیت آ جائے علاج یہ ہے کہ وہ لیٹ جائے پہلو کے بل بستر پہ یا زمین ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جو آگے ہو جائے گا اس اور پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جائے اور پھر زندگی بھر وہ نقصان پورا نہ ہو تو سرکار فرماتی ہیں فلیدتجہ ولیتلبد بالارض اسے چاہیے ایسی صورت میں پہلے کھڑا تھا تو فوراً بیٹھ جائے بیٹھا تھا تو لیٹ جائے وہ زمین کے ساتھ جو اوپر فلیتلبد کا مطلب یہ ہے جس پہ لوٹ وہ مٹی اپنے بدن سے لگائے اگر عام نیچے ہے جہاں اس سے وہ آگ سے بچے گا آگ اس کے اندر غصے کی ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس میں بتا اور وہ کس معاشرے کو کار رہے وہ کس میں قرض کے من کو من یکون حسن القلب تم میں سے کیا مطلب انسانوں کے جو ادائیگی کرتے وقت اچھے طریقے وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ادائیگی میں وہ بندہ اچھا ہے مگر طلب میں اچھا نہیں مانگتے وقت لڑ پڑتا ہے یعنی کسی سے جب لینا ہو دیتے وقت اس پر کوئی چڑھائی بھی کرے تو یہ انس دیتے وقت اچھائی ہے مگر اپنا حق مانگتے وقت سختی تو سرکار فرماتے ہیں فَإِحْدَاهُمَا چلو ایک طرف اچھائی ہے تو یہ
آپس میں بیلنس. منہم من یکون سیء القلب، کچھ وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا دینا ہو اس وقت اچھے نہیں، لیکن کسی سے لینا ہو تو پھر اچھی سے اپنا حق مانگتے وقت، اپنا دین اپنا قرض مانگتے وقت. تو سرکار فرماتے فاحداہما، تو یہاں بھی گزارا ہو جائے، ایک چیز کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی. اور ساتھ جو ہے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کہ تم کیسے بنو، سرکار فرماتے ہیں خیارکم من اذا کان علیہ الدین احسن القضاء واذا کان لہ اجمل فی الطلب. اچھائی یہ ہے انسانیت. خیار تم میں خیار وہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کا قرض دینا ہو تو واپسی میں اچھائی اختیار کرتے. واپسی میں کسی کا دینا ہو تو واپسی کے وقت سختی، لڑائی نہیں، گالی مندہ نہیں کرتے. وَإِذَا كَانَ لَهُ، اور کسی سے لینا ہو اجمل فی، مانگنے میں سلیقے سے مانگ. یہ خیار ہے انسانی رویوں، اصول پاک سلبیت دی اور انسانیت اصول اور ضابطے اس کے اندر. فرمایا شراروں کو، پھر تم میں شرار وہ ہوں گے من اذا کان علیہ الدین اساء القضاء، کہ کسی کا دینا ہو اور وہ مانگے تو جو آگے سے بری حرکتیں کرے، برا طریقہ اپنا، لڑنے پہ آ جائے. وَإِن كَانَ لَهُ، اور اگر کسی سے لینا ہو افحش فی الطلب، مانگنے میں برائی کا طریقہ اختیار کر، یہ شرار ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے کہ اپنے انداز کو بدلو اور خیار سے، شرار سے خیار کی طرف آ جا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں یہ ارشاد فرمایا ان هذه الامه فی 70 امه یاخرها واکرمها علی اللہ عز وجل. فرمایا میری امت جو ہے وہ 70ویں امت ہے، اس نے 70 کا ہندسہ پورا کر، 70 کا ہندسہ. بڑی بڑی امتیں، انبیاء کرام جو ہے وہ 1,30,000 کم و بیش، اور پھر کہیں ایک جو قابل ذکر بڑی امتیں، ان میں سے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 70ویں اس نے پورا کر دیا. یا آخرها، میں سے آخری، واکرمها علی اللہ، اور اللہ کے ہاں یہ اس بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر انسانیت کے لحاظ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان جسے آیات کی میں بیان کی، اس انسان کا عرج کیا ہے، یہ جلال نے قرآن میں ظاہر کر کہ جب اللہ ہو کہ اپنا تعارف بذریعہ انسان کرا رہا ہوں. اگرچہ میں نے عرش کو پیدا کیا، لوح کو، قلم، جنت کے حسن کو، ستاروں کو، مگر سب سے بڑی جو میری، جس سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑھ کر کہ میں کس قدر شان والا خالق ہوں، خلاق ہوں. جلال نے خلق الانسان علمہ البیان، اس سے آ کر اگر قدرت کا کمال دیکھنا ہے تو انسان کو، یعنی انسان کی جان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو بار بار رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعارف کروایا. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہدایت کے ساتھ بھی، حق کے ساتھ بھی، انسانیت کا جو پورا موضوع یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کی چوٹی، آپ کے تلووں والی خاک، یہ انسان کی عظمت کا نصاب ہے. انسان نے جو سیکھنا ہے وہ رسول پاک سے حاصل کر، اور سرکار سے ہٹ کر انسانیت اپنے بطور ماڈل تیار تلاش نہ کرے. اور یہ پھر دوسری طرف آج روئے زمین کا جو ہر انسان ہے، خواہ کسی مذہب میں ہے، کسی علاقے میں، کسی مقام پر ہے، وہ حصی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کے ذریعے ہی زندہ ہے. اور شان کے ذریعے اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں، تو اس بیس پر بھی ہر انسان کا گزارا ہے سرور صفا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ساتھ نسبت پر. اب دیکھیے صحیح بخاری سے 2 کی حدیث شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث نمبر 3020 ہے. یہ جگہ بخاری پر حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر، جس میں یہ کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا قد مبارک 60 گز. اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں. 60 گز کے بعد فلم یزل الخلق ینقص، انسانی قد میں ہمیشہ تدریجاً کمی واقع ہو. 60 گز، 60 سے پھر نیچے آنے کا حضرت آدم علیہ السلام کی، اور وقت گزرتے 60 سے 55 پر 50 تھوڑا گھٹ ہو انسان کا. تو جب کسی کمی مسلسل، تو وہ تو اگرچہ یہ تو صرف 60 گز لمبائی تھی،
اس میں 60 کروڑ بھی دو، جب اس کمی آنا شروع ہوتی جائے بالآخر ختم ہو جاتی. یہ 60 گز سے نیچے کا سفر، اور اگر اس قد بریک نہ لگتی یہ گھٹتا ہی جاتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کا پیچھے کتنا قد بچنی، ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر دن میں بھی واقع ہو. اور انسان کی ظاہری شانوں میں شان ہے وہ القامت اور سیدھے قد والا ہونا. سیدھا اور نظر آئے گا تب جب کوئی ہوگا. اگر یہ 60 والا چلتا چلتا 1 انچ پر آ گیا ہو، کیونکہ جو 60 ہے کم ہو رہی ہو مسلسل، ظاہر ہے کہ 1 انچ پر بھی آئے گی اور 1 انچ نیچے بھی چلی جائے. 60 سلسل انسانی کا گھٹتے گھٹتے اگر آدھی پہ آ گیا ہو جو کہ مکان کے دائرے میں ہے، تو پھر بطور فرض آج امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ اتنے انسان ہو، کیا ان کی ٹور ہوتی، کیا ان کا مقام ہوتا، کیا ان کا درجہ. تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم کی معظم کے در کا فیض ہے. جودہ جو قد ہے اس سرکار نے قرار عطا فرمایا. کسی صدی میں، کسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کو بریک نہیں. بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑی بڑی اللہ کی رحمت، بڑا بڑا فضل ہوا، لیکن یہ اپنے رستے پر گھٹتا ہی آیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب جلال نے بھیجا تو اس حدیث سرکار کے لفظ فرما فلم یزل الخلق ینقص حتی الان، فرما میرے آنے تک یہ گھٹتا ہی رہا. میرے آن تک، اس وقت تک، میرے زمانے انسان کے قد کو روکنے والا کہ یہ گھٹے نہیں کوئی سبب نہیں بن سکا، اور مسلسل یہ گھٹتا آ رہا تھا. اور جتنا یہ آج ہے قد متوسط، اتنا ہو چکا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقے پھر آگے گھٹے. وہ شاذ و نادر کوئی بونا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی زیادہ لمبا ہو، وہ علیحدہ، وہ شاذ و نادر ہے. ایک عام جو دستور حیات ہے اس کی بنیاد پر اب عرب ہو، عجم ہو، یورپ ہو، کائنات کا کوئی حصہ ہو، جہاں کہیں کا بھی کوئی انسان ہے اس کو سلام کرنا چاہیے. وہ سلام کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اگر یہ انسانیت کی جان رونق نہ ہو تو آدھی انچ کے انسان کیا منہ دکھاتے، 2 انچ کے انسان کی کیا اوقات ہوتی. اور بالخصوص یہ ٹولہ وہابیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں منائیں، کیا ملا ہے ہمیں. ان کو تم کہہ سکتے کہ تم تو 1 انچ کے ہوتے، اوپر جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ پھوسی کر جاتی تمہارے گلی میں، یا گھوڑی لید کر جاتی، تو کیا پرسنالٹی ہو تمہاری. یہ جو تمہارا کم از کم قد بچا ہوا ہے، باقی معاملات تو علیحدہ ہیں جنت دوزخ کے. اور یہ جو جتنے ٹولے ہیں، یہ جو ویسٹ انسان اور ہیومن رائٹس، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو بوتا اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ جو ان کو قد میسر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد. بندہ ناچیز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اور پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے طالبان کی مذمت میں اور افواج پاکستان کی حمایت میں یہ اپنا پیغام جاری کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آج 28 فروری 2026 کو مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن قبل افواج پاکستان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کا آغاز کر چکی ہیں، اور اس سلسلہ میں رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری افواج کو مثالی کامیابیاں عطا کی ہیں. بہت سے لوگ مخمصے کا شکار ہیں کہ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے اور افغانستان بھی برادر اسلامی ملک ہے، تو یہ نوبت کیوں آئی؟ سب سے پہلے تو میں اپنی عظیم افواج کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ارض وطن کے تحفظ کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور مسلسل دشمن کو زیر کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں تیز کیے ہوئے ہیں، اور اس سلسلہ کے اندر پاک فضائیہ کا کردار بھی نہایت شاندار ہے۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی اس سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہاں برسر اقتدار لوگ یعنی طالبان رجیم، ان کا کردار بڑا گھنونا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جو مقولہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، تو پاکستان کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا اور اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے بے گناہ شہریوں کے خون کی حفاظت کے لیے پاکستان کو دہشت گردی سے اور خود کچھ دھماکوں سے محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اگر ہم اس کا پس منظر جاننا چاہیں تو پلٹ کے ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا۔ آج سے 14 صدیوں سے بھی زائد عرصہ قبل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں، ان میں سے بہت سی خبریں فتنہ خوارج کے بارے میں، سیاستہ میں ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ بالخصوص مسلم شریف میں حدیث نمبر 1064 جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، باب ذکر الخوارج و صفاتہم، کہ خوارج اور ان کی نشانیوں کے بارے میں یہ باب ہے صحیح مسلم شریف کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور ساتھ ہی سنن ابی داؤد اس کے اندر حدیث نمبر 4764 بھی اسی سلسلہ میں باب فی قتال الخوارج، خوارج کے ساتھ جنگ اور ان کے خاتمے کے بارے میں اس باب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، لیکن میں اس مختصر پیغام میں خصوصی طور پر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی طرف پوری قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کون ہوں گے، کیا کام کریں گے، ان کا کردار کیا ہوگا۔ یقتلون اہل الاسلام، کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں، اگرچہ خود بھی وہ دعوے دار ہوں گے اسلام کے، لیکن عملاً وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں سے ان کی یاریاں ہوں گی، بت پرستوں کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے ایمان کی کمزوریاں وہ ظاہر کریں گے، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں کے کلمے کا وہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اہل وطن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنے علوم عطا فرمائے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج اگر آپ حالات دیکھیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف کتنی صداقتوں کی چمک لیے ہوئے ہے۔ اس وقت افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اور پھر ان کی چھتری کے نیچے جو دیگر دہشت گرد ٹولے ہیں، خواہ وہ داعش ہو یا ٹی ٹی پی ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ اسلام بھی پڑھیں گے، لیکن ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو شہید کریں گے، اور جو اہل اوثان ہیں، بت پرست ہیں، باطل پرست ہیں، ان کو وہ چھوڑتے جائیں گے، ان سے یاریاں کریں گے۔ آج کے طالبان کی صورتحال دیکھیے کہ ان کا مودی سے مکمل گٹھ جوڑ ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف مودی
ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اس کے پاس جا کر اپنی محبتوں کا دم بھر رہے ہیں۔ اور یہ آج نہیں، کئی سالوں سے افغانستان میں ایسے کیمپ موجود ہیں بھارت کے کہ جہاں دہشت گرد پالے جاتے ہیں اور پھر وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو جو اس وقت مخمصے کا شکار ہیں کہ ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں اور ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں، انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوارج کے بارے میں کیا فرما چکے ہیں، اور جو فرمایا تھا آج ہم صدیوں بعد ہو بہو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک پاکستان تو اسلامی سلطنت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بینک لوٹنا جائز ہے۔ افواج پاکستان کے جوانوں کے کلمے کا وہ انکار کر رہے ہیں، پاکستان کے باسیوں کے ایمان کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ کیا کیا ظلم انہوں نے پاکستان میں نہیں ڈھایا، کتنے مزارات پر انہوں نے خود کش دھماکے کیے، ہسپتالوں میں، سکولوں میں، اور پھر خصوصی طور پر سیکورٹی فورسز کے خلاف کس قدر انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری طرف جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے یارانے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عہد وفا ہے۔ تو یہ پس منظر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان کا یہ آپریشن غضب للحق کتنا ضروری ہے، اور اس وقت افواج پاکستان کا ساتھ دینا اور ان کی پشت پہ کھڑے ہونا بحیثیت قوم پاکستانیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بندہ ناچیز نے 2009 کے اندر اپنا پہلا فتویٰ خوارج کے خلاف صادر کیا تھا۔ اس وقت ابھی ہر طرف سناٹا تھا، اور جمعہ کے اجتماع میں گوجرانوالہ میں میں نے یہ فتویٰ پیش کیا، اور تحریری طور پر بھی یہ ماہنامہ فکر لاسانی کے استفتاء پر بندہ نے یہ فتویٰ لکھا۔ اس کے بعد میری سینکڑوں تقریریں اس موضوع پر موجود ہیں، اور بالخصوص یہ چند سال پہلے جس وقت طالبان دوبارہ افغانستان میں برسر اقتدار آئے اور امریکہ یہاں سے بھاگا، تو ہر طرف لوگ انہیں داد تحسین پیش کر رہے تھے۔ تو بندہ ناچیز نے مرکز صراط مستقیم لاہور میں 21 اگست 2021 کو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے قوم کو ان کی دہشت گردی اور بربریت پر مشتمل ان کی کارروائیوں پر مطلع کیا، اور بتایا کہ خواہ طالبان وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغانستان کے طالبان ہوں، میں نے کہا ان کی نانی اور دادی ایک ہے، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف لڑنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ افغانستان کے طالبان ہی اپنی چھتری کے نیچے ان طالبان کی حمایت جاری رکھیں گے جو پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس وقت اکیلی آواز تھی میری، اور سب میری بات کو عجیب سمجھ رہے تھے، لیکن آج پھر حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان یہ اصطلاح ناجائز ہے، درست نہیں ہے، یہ ان کی ایک ہی قسم ہے، یہ برے طالبان ہیں، اور انہوں نے غیر مسلم قوتوں کے اشارے پر مسلمانوں کو حد درجے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کی کئی سال تک میزبانی کی۔ پاکستان نے ہر ممکن ہمدردی اور ہر ممکن اپنا تعاون ان کے لیے پیش کی، اور پاکستان میں کے اندر ہی جس وقت انہوں نے خون کا کھیل کھیلا، مسلمانوں کے پرخچے اڑائے، افواج پاکستان کے سپاہیوں کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلے، انہوں نے سویلین پر طرح طرح کے حملے کیے، اور مسلسل کئی سال پاکستان نے ان کی طرف سے کیے جانے والے ستم برداشت کیے، اور اقوام عالم سے یہ کہا کہ انہیں سمجھاؤ۔ اور پھر اب جو یہ دوسرا دور جو طالبان کا شروع ہوا، اس میں پھر جب یہ کاروائیاں ہوئیں تو کئی بار ان سے مذاکرات کیا، ان کی قیادت سے کہا گیا کہ جتنے بھی دہشت گرد
گروپ ہیں افغانستان میں، آپ ان کو کنٹرول کریں اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف مت استعمال ہونے دیں۔ ہر بار انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ دعویٰ بھی کیا، وعدہ بھی کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن بالآخر یہ ثابت ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ طالبان رجیم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد دھڑوں کو فل سپورٹ کر رہی ہے۔ اب بات تو یہ تھی کہ افغانستان سے دہشت گردی کے کیمپوں سے نکل کر یہ بھیڑیے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دن رات یہ دہشت گردوں کے ریوڑ پاکستان کی طرف آ رہے تھے اور دھماکے کر رہے تھے، تو مجبوراً پاکستان نے ان کے کیمپوں پر حملہ کیا تاکہ ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے۔ لیکن ان کی سپورٹ میں اور ان کے دفاع کے لیے طالبان رجیم نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ایک دو جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اپنے ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ۔ اس پر پھر آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا گیا، اور آج وہی طالبان جن کا تکبر اور غرور یہ تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اب گھٹنے ٹیک چکے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے رابطے کر کے پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کی جائے۔ میں افواج پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مختلف ممالک کی طرف سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی جنگ بندی کے لیے، تو ہماری قیادت نے اس دباؤ کو مسترد کر دیا ہے اور مسلسل اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہے۔ اب افغانی قیادت پاکستان کی علماء سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ آپ اپنی افواج کو روکیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں معاف کر دیں، لیکن افغان طالبان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی علماء پر کتنے ظلم کیے۔ ہمارے سینکڑوں علماء ہیں جن کا خون انہی طالبان کے گریبان پر اور دامن پر نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم مکمل طور پر بندہ ناچیز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اور پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے طالبان کی مذمت میں اور افواج پاکستان کی حمایت میں یہ اپنا پیغام